بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں تمام ویورز کو، تمام دیکھنے والوں کو میزبان یوٹیوب چینل پر دل سے ویلکم کرتی ہوں، اور جو میرے سبسکرائبر ہیں ان کا میں دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ جن میری بہنوں اور بھائیوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو وہ آسانی سے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو میں آج آپ کے ساتھ کیتھ کے بینیفٹ اور اس کے فائدے شیئر کروں گی۔ کیتھ کے متعلق میں آپ کو انفارمیشن دوں گی۔ اردو میں اسے کیتھ، گجراتی میں اسے کوتھا، اور بنگالی میں اسے کٹ بیل، اور مراٹھی میں اسے کویٹ پانا، اور انگریزی میں اسے ووڈ ایپل کہتے ہیں۔ یہ قد آور درخت ہے۔ اس کے تنے اور شاخوں پر موٹے اور مضبوط لمبے کانٹے ہوتے ہیں۔ اس کی شاخیں بڑی بڑی ہوتی ہیں اور پتے گنجان ہوتے ہیں، جن کی شکل مہندی کے پتوں سے ملتی جلتی ہے، یعنی اس کے پتے مہندی کے پتوں کی طرح ہوتے ہیں مگر ان سے سخت ہوتے ہیں۔ اس کے پھول ہلکے ریڈ کلر کے ہوتے ہیں۔ اس کا پھل، جس کے نام سے درخت کا نام مشہور ہے، گول اور بالکل گیند جیسا ہوتا ہے۔ اس کے پھل کے اندر مغز اور بیج خوب بڑے ہوتے ہیں، یعنی پھل کے اندر مغز بھی ہوتا ہے اور بیج بھی ہوتے ہیں۔ اور پھل کا گدا بہت کھٹا ہوتا ہے، یعنی جو پھل کا گدا حاصل ہوتا ہے وہ کھٹا ہوتا ہے۔ پھل کے گدے میں سٹرک ایسڈ اور لیس دار مادہ کی کثیر مقدار پائی جاتی ہے۔ اس کے گدے میں سٹرک ایسڈ اور لیسدار مادے کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے۔ رنگ سفید ہوتا ہے، جس میں خفیف سی سبزی کی جھلک نظر آتی ہے، یعنی ہلکا سا سبز کلر بھی آتا ہے اس میں۔ اس کا ذائقہ کویٹ بہت لذیذ ہوتا ہے، یعنی یہ ذائقے میں بہت مزیدار ہوتا ہے، بہت لذیذ ہوتا ہے اور خوشبودار بھی ہوتا ہے۔ اس کی خوشبو بھی بہت تیز ہوتی ہے۔ مزاج اس کا جو پختہ کویٹ ہے سرد خشک ہوتا ہے، اور یہ جموں، دہلی اور لنکا میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کو پیاس کی شدت دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اگر آپ کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، آپ کے جسم میں گرمی ہے، تو گرمی کو دور کرنے کے لیے اسے استعمال کراتے ہیں۔ یہ بھوک بڑھاتا ہے۔ اگر آپ کو بھوک کم لگتی ہے یا پھر لگتی نہیں، یا کچھ کھانے پینے کو دل نہیں کرتا، تو اس کے لیے بھی یہ بہت یوزفل ہے۔ یہ منہ کی بدبو کو دور کرتا ہے، یعنی یہ پھل منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ دیر سے ہضم ہوتا ہے۔ اور لنکا کے باشندے اس پھل کو بہت شوق سے کھاتے ہیں، یعنی لنکا کے رہنے والے اس پھل کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ پکے پھل کے گدا میں چینی ملا کر شربت بھی تیار کیا جاتا ہے، یعنی اس پھل کو بھی کھایا جاتا ہے اور اس پھل کا شربت بھی تیار کیا جاتا ہے، جو بخاروں کی حالت میں پیاس بجھانے کے لیے بہت مفید ہے، یعنی یہ گرمیوں کے بخاروں میں یوزفل ہے۔ گرمیوں کے بخار کی پیاس بجھانے کے لیے اس کا شربت استعمال کیا جاتا ہے۔ کچا پھل کنسٹیپیشن کی پرابلم پیدا کرتا ہے، اس لیے کچا پھل نہ استعمال کیا جائے۔ اس کو تنہا یا پھر بیل گری وغیرہ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ اسہال و پیچس وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کی ٹہنی کانٹے سے ایک شفاف گوند دار مادہ نکلتا ہے جو بے بو ہوتا ہے، یعنی جس کی کوئی سمیل نہیں ہوتی، جو سمک عربی سے مشابہ ہوتا ہے۔ اسے کٹ بیل کی گوند کہتے ہیں۔ اس کا سفو بھی شہد میں ملا کر اسہال و پیچس میں دیا جاتا ہے۔ اس کے تنے کی چھال کا تازہ شیرہ نکال کر 4 تولہ لے کر اس میں 7 دانہ کالی مرچ، یعنی 7 دانے بلیک پیپر کے، اور 4 تولے اس میں 7 قطرے گائے کا گھی 7 قطرے لینا ہے، اور یہ تینوں چیزیں ایڈ کر کے، تینوں چیزیں شامل کر کے، یہ بچے کی ولادت کے بعد، بیبی کی پیدائش کے بعد ماں کو یہ دینے سے جو بعد کی ویکنس ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اس کے پتوں کے رس میں تھوڑا سا سفید زیرہ اور شکر ملا کر بھی اسے استعمال
کیا جاتا ہے۔ اس کی لکڑی بطور مسواک استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اس کی لکڑی کو مسواک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور یہ مسوڑوں کو مضبوط بناتی ہے، یعنی اس لکڑی کی مسواک کی جاتی ہے اور یہ مسواک ہمارے دانتوں کے لیے اور ہمارے مسوڑوں کے لیے بہت یوزفل ہے، بہت مفید ہے، اس لیے اس لکڑی کو مسواک کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو میں نے آج آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں کیتھ فروٹ کے بینیفٹ شیئر کیے اور اس کے استعمال کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا۔ تو اگر آپ کو یہ میری یوزفل ویڈیو اچھی لگی تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور اسے جلدی سے لائک بھی کر دیں۔ تو میں نے آپ کے ساتھ اس کے بینیفٹ، اس کے فائدے شیئر کیے، تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ میری ویڈیو کو جلدی سے شیئر کر دیں اور اپنا بہت سا خیال رکھنا، خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اوکے، خدا حافظ۔